بات کی ہے کہ جو خاموشی اس وقت پورے پاکستان میں کراچی شہر کے اوپر ہے، یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جو ظلم کراچی کے ساتھ ہوا ہے، جو ناانصافی کراچی کے ساتھ ہوئی ہے، جو قیامت کراچی کے اوپر آئی ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ کراچی کے ساتھ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جو لوگ کراچی سے جیت کر آئے ہیں، متحدہ قومی مومنٹ، ان کے حالات تو اس وقت کراچی میں یہ ہیں کہ ان کے اپنے گھر والے ان کو ووٹ نہ دیں. جس طریقے سے ان کی پریس کانفرنسز چل رہی ہیں، جس طریقے سے وہ جشن منا رہے ہیں اور فائرنگیں کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، یہ وہ سیاسی جماعت جس نے شہر کراچی کے امن کو برباد کیا، یہ وہ سیاسی جماعت جس نے کراچی کی روشنیوں کو تباہ کرا، یہ وہ سیاسی جماعت جو کراچی کی بربادی کی ذمہ دار ہے. آج وہ کراچی کی پتہ نہیں 15 یا 17 سیٹیں کتنی جیت گئی ہے. ہم نے تو ان کی گنتی کرنا بھی بند کر دی کہ کہیں ایسا نہیں کہ جتنی سیٹیں نہ ہوں اس سے زیادہ وہ سیٹیں جیت جائیں. شہر کراچی پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، شہر کراچی آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. حالات یہ ہیں کہ جیسے کہ میرا حلقہ 72,000 ووٹ میں نے شہر کراچی میں اپنے حلقے سے لیے، اور جو میرے مخالف جیتے فارم 45 وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے 19 یا 20,000 ووٹ لیے. 2 دن تک رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوا، اور تیسری رات جو ہے آر او کو تبدیل کیا گیا اور رزلٹ جو ہے کچھ اور آ جاتا ہے. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے تو پھر ہم جائیں کہاں؟ جو ہمارے آئینی حق ہیں، جو اختیار ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا رائٹ اپنا استعمال کریں گے. سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن آئے ہیں. آج ہماری ہیئرنگ تھی، لیکن اب معلوم چلا کہ آج ہماری ہیئرنگ ہے ہی نہیں، نام جو ہے وہ دیا نہیں گیا ہے. ہم وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے جہاں سے ہمیں انصاف مل سکے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا تمام میڈیا چینلز کو کہ جو ظلم کراچی کے ساتھ ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں کسی شہر کے ساتھ نہیں ہوا ہے. پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنی حکومت بنائی تھی تو اس حکومت کو بنانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ شہر وہ ہمیں انصاف دیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، ہمیں یہاں بھیجا ہے. ہم اسلام آباد آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انصاف لے کر یہاں سے جائیں گے. 22 تاریخ دی گئی ہے کہ 22 تاریخ تک جو ہے ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. جو ججز یہاں پہ بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یاد رکھیں کہ اللہ کو بھی انہوں نے جواب دینا ہے. پاکستان کی عوام کو اگر آپ مایوس کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ اس کے جتنے نقصانات ہیں وہ پاکستان کے اوپر آئیں گے. پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کا نقصان آئے گا. پاکستان ویسے ہی تباہی کی طرف جو شکار ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. جو حکومت، جو پی ڈی ایم 18 ماہ بھی کچھ نہیں کر سکی، پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئی، پاکستان کی اکانومی کی انہوں نے تباہی کی، پاکستان میں ڈالر کو اوپر لے کے گئے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، وہ اب آگے کیا کریں گے؟ آپ اپنا شوق پورا کر لیں. میں کاغذ پہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ سال سے 1.5 سال کے اندر پاکستان کا وہ حال کریں گے کہ یہاں پہ سب اپنے کانوں کو پکڑیں گے کہ کس مصیبت کو ہم لے کر آ گئے. انشاءاللہ تعالی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی انصاف کی کامیابی ہوگی. سر، قانونی راستہ اختیار کر کے بھی اگر آپ کا حق نہیں ملتا تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلا تو لائحہ عمل ہمارا یہی ہے کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں انصاف ملے گا اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ راستہ ہر اختیار کرنا چاہیے. عدالتوں میں بھی جائیں گے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی آئیں گے. دیکھیں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. اس پہ انگوٹھوں کے نشان بھی ہیں، اس میں آر اوز کے سگنیچرز بھی ہیں. کس بنیاد کے اوپر آپ ہمیں ریجیکٹ کریں گے؟ وہ بنیاد کیا بنائیں گے؟ کچھ تو کہیں گے نا. یہاں پہ جو ججز بیٹھے ہوئے انہیں بھی تو کوئی جواب دینا پڑے گا نا. سو کس بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کو آپ ریجیکٹ کریں گے؟ آپ پاکستان کی قوم کو خراج تحسین پیش کریں کہ کسی کا نشان جو ہے وہ مائک ہے تو کسی کا ٹی وی ہے تو کسی کا ڈھول ہے. لوگوں نے، عوام نے دن رات اپنا لگا کے تحریک انصاف کے امیدواروں کے انتخابی نشان ڈھونڈے، لائنوں میں لگے اور اپنا جو ووٹ تھا وہ جا کے کاسٹ کیا. اب اس ووٹ کی حفاظت کرنا، اس ووٹ کو عزت دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری عدالتوں کی ذمہ داری ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انصاف ہمیں ملے گا. ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. ہم دوسری بات کرتے ہی نہیں ہیں سڑکوں کی، ہم احتجاج کی بات کر ہی نہیں رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے
کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ضرور ملے گا، اور اس بنیاد کے اوپر، اس سوچ کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر ہم یہاں پر آئیں۔ سر میڈیا کو تو بلیم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کل دیکھا کہ کراچی سے ایک